السلام السلام علیکم. علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب بول رہے ہیں جناب؟ جی میں ڈاکٹر عمران شیخ بول رہا ہوں پونا سے. ارے واہ حضرت جی، کیا آپ فرمائے، حکم فرماؤ صاحب حضرت جی. نہیں ہم تو آپ کے خادم ہیں حضرت. ارے آپ کی ریکارڈنگ سنتے رہتے ہیں. اچھا. جی جی جی. اطہر حسین صاحب قادری بول رہے ہیں ہاں، نا آپ؟ اطہر حسین قادری بول رہا ہوں میں جی گجرات سے. میں تحفظ اہل سنت والجماعت پونا، ارے واہ، یہ ہمارا ادارہ ہے. اور ہمارا جو مرکز ہے مالیگاؤں میں ہے، احیاء السنہ کے نام سے. احیاء السنہ، احیاء العلوم کی احیاء یونیورسٹی. السنہ احیاء السنہ، ہاں بہت اچھا ہے. یہ حافظ اقبال ملی جی یہ جی، چلاتے ہیں. بہت اچھی بات. اور الحمدللہ قریباً 12-13 سال سے ہم لوگ رد غیر مقلد پہ کام کرتے. اہل حدیث کے. جی جی جی. ہاں وہ ٹھیک ہے. مگر آپ کی ریکارڈنگ سننے کے پہلے بریلت پہ بھی کام کرتے تھے، اچھا. مگر آپ کی ریکارڈنگ سننے کے بعد سے تھوڑا تشدد ہم نے بھی کم کر دیے. ہاں نہیں نہیں، اپنے بھائی مسلمان ہیں، دیکھو جی عشق جی رسول جی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے. وہ ایسا عشق رسول کس کام کا؟ اس میں جو نماز نہیں پڑھے، میں کہہ رہا ہوں عشق رسول کا نماز پڑھے تو سونے پہ سہاگا ہے. جی 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 اب جی یہ کمی تو ان میں بہت بڑی ہے کہ مزار تو بھرے ہیں عورتوں سے، آدمیوں سے، مسجدیں خالی ہیں. تو ایسے عشق رسول کس کام کا جس جی میں نماز ہی نہیں ہے؟ جی جی حضرت جی. نماز تو کسی آج معاف نہیں ہے. اب یہ عشق رسول کا دعویٰ کریں، ڈھونگ رچائیں، تو بھائی نماز اور پڑھو تو ٹھیک ہے، ہم سے اچھے ہو، نماز پڑھو تو ہم سے اچھے ہو، نہیں تو کیا فائدہ. جی جی حضرت، یہ دعوے تو بڑے بڑے ہیں مگر فرائض سے اگر دور ہوں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل 50,000 روپے جی تقریر کرنا، ہر مزار عورتوں سے مردوں سے بھرا ہے، لیکن جی اسی مسجد میں آپ نماز پڑھو جو مزار کے پاس لگی ہوگی تو آپ کو 50 آدمی بے ملیں گے شک گنتی. بے شک. حضرت ایک بات یہ پوچھنی تھی، جی دیکھو آپ بھی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، جی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیوبند میں زیادہ تشدد نہیں ہے. دیوبند والے تو بیچارے اتنے سیدھے ہوتے ہیں کہ اس کے جو آپ ان کو بیانات کافر سنو آپ. کہنے والا بریلوی بھی اگر ہو جائے ان کے علاقے میں تو بیچارے اس کو بھی ہضم کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جی چلو اپنا جی بھائی. جی برداشت ہے، اللہ نے برداشت اب دیا. دیکھو توقیر ملت سلطان مجاہدین حضرت توقیر صاحب دیوبند گئے، تمام علماؤں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ نہیں لیا؟ جی 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 جی. یعنی عزت کیا، کچھ احترام کیا. دیا ہے، احترام بھی دیے، عزت بھی دیے. اور کچھ علماء کو چھوڑ کر ہاں. جو ان سے ناراض بھی ہوئے کن سے؟ توقیر رضا صاحب سے، وہ ان تو کی نہیں کہ مسلک کے. ہاں ہاں، ان کے لوگ زیادہ ناراض ہیں، دیوبند والے نہیں ہیں ایسے. جی جی جی. حضرت ایک بات یہ کہنی تھی آپ سے کہ کچھ سالوں پہلے ایک بریلوی سے بات ہوئی تھی ہماری، جی 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 تو علماء دیوبند کا جو مسئلہ ہے جی جی جی. اور علماء بریلت کا جو مسئلہ ہے، ہاں کچھ میں باتیں نے ان نوٹ سے کرا دو تو میں چینل پہ ڈلوا دوں گا، اس لیے کہ جی اپن جی کی جو بات ہو لوگوں کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے. جی جی. ہاں تو میں نے ان سے بات یہ کی کہ دیکھو دیوبند جو ہے، دیوبند کے جو اسلاف ہے، دیوبند کے جو علماء ہے، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. کیا ہم بات کہی حنفی آپ ہے، نے، ہم بہت حنفی ہے. اونچی بات کی آپ نے. جی جی. اگر کوئی دیوبند کے عالم اگر مرتد ہوئے تو ہمارے ایمان میں ذرے برابر بھی فرق نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہماری نظر کے اندر جو ہے واطیع اللہ واطیع الرسول و اولی الامر منکم، ہاں ہاں بالکل، اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرو. معنا علیہ و صحابی. بے شک بے شک. اگر یہ پیمانے پر ہے تو کوئی گمراہ نہیں ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے دیوبند کو بازو میں رکھ دیجئے، ہاں ہاں بہت اچھی آپ بات. حنفیت پہ بات کیجئے. جو آپ کے عقائد ہے، جو آپ کے اصول ہے، یہ حنفیت سے میچ نہیں کھاتے. ہاں بہت سے ایسے ہیں. جیسے مسئلہ حاضر و ناظر، امام ابو حنیفہ کا یہ موقف نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، علم نہ امام غیب. شافعی کا ہے، ان کا ہی نہیں، امام جی جی شافعی جی کا بھی نہیں، الحمد جی جی چاروں جی. اماموں کا نہیں، نہ صحابہ کا ہے، نہ تابعین کا ہے، نہ تابعین کا ہے. بے شک بے شک حضرت بے شک. اور آپ کی ریکارڈنگ سننے کے بعد جو ہے نا، ذہن سے کچھ ذہن سازی بھی ہوئی اور ہم نے ذہن کو صاف بھی کر دیا. اچھا. اللہ بہتر جانتا، یہ اللہ بہتر جانتا. اللہ کا دلوں کے شکر، اندر جو نفسانیت تھی، جو بوجھ تھا، اللہ نے صاف کر دیا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کیونکہ کرتے ہیں. آپ کی جو ریکارڈنگ ہے یہ معتدل ریکارڈنگ ہے، نہ ہاں آپ ادھر کی بازو لیتے ہیں نہ ادھر کی بازو میں لیتے تو ہیں. جو کہتا ہوں حق نہ بات ہے. بریلوی بنو نہ دیوبندی بنو، قرآن میں ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان بن کے مرو. بے شک بے شک بے شک. خبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تو دیوبندی تھا کہ نہیں، تو بریلوی تھا کہ نہیں، تو اہل حدیث تھا کہ نہیں، تو اتاری تھا کہ نہیں، تو بے شک شاکری تھا کہ نہیں، تو وہاں جاتا تھا کہ نہیں. سب سے پہلے سوال ہوگا تیرا رب کون ہے.
الحمدللہ الحمدللہ. سب سے پہلا سوال ہے، دوسرا دین کے بارے میں، تیسرا اللہ کے رسول کے بارے میں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا. جی 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 جی. اب اس بارے میں 3 روایت ہیں، قول ہیں کہ حضور تشریف لاتے ہیں یا یہیں سے اللہ کے رسول کا دیدار کرایا جاتا ہے. صحیح قول یہ ہے کہ یہیں سے مومن کو اللہ کے رسول کا دیدار کرا دیا جاتا ہے، بے شک بے شک. پردے ہٹ جاتے ہیں بس. بے شک. حضرت فضائل عمل کے اوپر جو ہے نا غیر مقلد ایک اعتراض کرتے تھے. یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے فضائل صدقات میں. ہاں کہ اللہ کے ایک بچہ جو اپنی ماں کو لے کر طواف کر رہا تھا، ماں بیمار تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے، اس کی ماں کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ماں کو اللہ نے شفا یاب کیا. تو اس پر یہ اعتراض کرتے کہ جو مرنے کے بعد کیسا آ سکتا نہیں کہ. ہاں تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر اللہ چاہے تو ہاں قدرت ہے اس کی. تو انہوں نے بولے کیا دلیل ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایک دلیل نہیں ہے اس کی. معراج کا واقعہ اگر لیں گے نا حضرت، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں جو امامت کی، ہاں تو وہاں پہ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو اپنے جسم اطہر کے ساتھ موجود کرایا. ہاں کیا بات، آپ نے بہت اچھی پوائنٹ کی بات بتائی. کم وہ بیش کی قید لگا دیا کرے. میں نے ان کو وہی کہا کہ 1.25 لاکھ نبی موجود تھے. اگر آپ یہ ثابت کر دو کہ ان کی روحیں موجود تھی یا جسم اطہر موجود تھا، تو وہ بندہ کہنے لگا کہ دیکھو کچھ غیر مقلد جو ہے وہ تھوڑا سا معراج کے واقعے بھی یہ کرتے، شک و شبہات میں رہتے. ارے وہ تو عظمت والی حدیثیں پڑھتے ہی نہیں ہے نہ اس کو بتاتے. جی جی جی. جہاں عظمت رسول کا معاملہ آتا ہے بس اہل حدیث وہیں پر پیچھے ہٹ جاتا ہے. بس زبان سے انکار نہیں کرے گا لیکن وہ اس کو بیان نہیں کرتا حدیثوں کو. جی 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 جی. شفاعت رسول والی حدیث بھی بیان نہیں کرتا، عظمت رسول والی حدیث بھی. اور ایک اور تعجب والی بات بتاؤں آپ کو بہت زیادہ. جی 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 حضرت. اہل حدیث کہتا ہم حدیث کو مانتے ہیں، حدیثوں میں اللہ کے رسول کے معجزات کا ذکر ہے کہ نہیں؟ جو یہ اہل حدیث کی آپ جتنی بھی دنیا بھر کی تقریر سننا، توصیف الرحمان کی جرجیس کی ہے یا یہ موجودہ رسول کو بھی بیان نہیں کرتے حدیث. اب بتائیے کب حدیث کو مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں تو حدیثوں میں تو موجودہ کا ذکر ہے، تم یہ موجودات کا بھی بیان نہیں کرتے ہیں. بے شک بے شک. یہ تو شق القمر کے موجودے پہ بھی شک کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. شک کرتے ہیں حضرت. اور بھی اللہ کے رسول کے بہت سے موجودات ہیں ان پہ بھی شک کرتے ہیں. جی 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 جی. یہ پھر کہا کہ مومن ہے صاحب، بس یہ ہے کہ مسلمان مانا جائے گا اور کچھ نہیں. کیا کہنے کا حضرت. بس مسلمان تو مان سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ رسول کو مان رہے ہیں، انکار نہیں کر رہے، صحابہ کو مان رہے ہیں، انکار نہیں کر رہے، مگر وہ بیان نہیں کرتے. جی جی جی. حضرت یہ علی اصغر صاحب بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیا؟ حضرت علی اصغر صاحب وہ مناظر اہل سنت ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں اپنے حساب سے. یہ سورت کے ہے کیا حضرت؟ ہاں یہ 9 سال ہی گئے ہیں. جی ماشاء اللہ. میں محنت ہے آپ دونوں کی ماشاء اللہ. وہ بھی وہ اصلی میں ان کے بعد دلائل جلدی رہتے ہیں نا تو فوراً دیتے دلائل دیتے نہیں، وہ اس میں اسپیشلسٹ ہیں. تو میں تو اپنے ان کا جو انداز ہے نا حضرت بات کرنے کا، دلائل پیش کرنے کا، ماشاء اللہ انداز ہے. اب وہ اصل میں کیا ہے دلائل کی بھرمار رکھتے ہیں. اور ایک چیز ہے حضرت آپ کے اندر بھی اللہ نے بہت صبر دیا. سامنے والا اگر گالی بھی دے رہا تو آپ صبر کرتے اس کو. مطلب یہ کہ کوئی گالیاں دے کچھ بھی کرے تو اپنا کام جب لوگوں میں ہو رہا ہے تو کہیں لوگوں کے دل اداس نہ ہو جائے. جی جی. لوگ صاحب یہ بھی ویسے ہو گئے تو لاکھوں کے دل ٹوٹتے ہیں نا. جی جی جی. جیسے عبید اللہ خان راضی خطیب الہند تھے اپنے وقت کے. جی جی جی. کروڑوں مسلمان جڑ گئے تھے، یہاں تک کہ دیوبندی بھی ان سے جڑ گئے تھے. دیوبندی بھی الحمدللہ. عبید اللہ خان آدمی سے ایک زمانے میں عبید اللہ خان دیوبندی نہیں بلکہ اہل حدیث بھی ہر فرقہ جڑ چکا تھا ان سے. جی جی. لیکن انہوں نے اپنی ایک سیٹ لے کے مسلمانوں کی دلوں کے اوپر پانی پھیرا نہیں پھیرا. جی جی جی. آج تم نے راجیہ سبھا کی سیٹ کما لی لیکن کروڑوں مسلمانوں کے دل تو ٹوٹے. جی جی جی. کہ تم اگر ایک سیٹ نہیں کماتے تو آج تمہاری وجہ سے 50 مسلمان ممبر بن کے جاتے. اتنی بڑی پوزیشن ہو گئی تھی ان کی. جی جی جی. جاتے کہ نہیں 50 ممبر مسلمان. جی جی جی. اگر وہ ایک زمانے ایک آواز لگاتے مسلمانوں کو ووٹ دینا یا ہمارا کھڑا ہو رہا تو 50 MP بنتے. الحمدللہ. ہاں صحیح کہا آپ نے. انہوں نے اپنے آپ کی ایک سیٹ کما کے 50 مسلمان MP کا نقصان کیا کہ نہیں کیا. جی جی جی. اس زمانے میں سب ایک تھے، دیوبند والے بھی ایک آواز ہوئے تھے. سب ایک تھے. ہاں. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آدمی اداس کر جاتا ہے اتنا اچھا کام کر کے. جیسے مختار صفی کے بارے میں بھی ہے. مختار صفی. ہاں. اب سنا تو ایسے ہی لیکن اب اللہ بہتر جانے کیا اصل ہے. ایک سید حسن میاں صاحب نظمی ماہوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کہا تھا
کہ جس نے اہل بیت کے دشمنوں سے بدلہ لیا ہو تو میں کیسے مانوں کہ ایسا ہوا ہو، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تاکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو اہل بیت کے دشمنوں سے اتنا سخت بدلہ لے، پھر ایسا ہو سکتا بعض وقت کیا ہوتا ہے باتیں بنائی بھی جاتی ہیں، اس کی تحقیق بہت مشکل ہوتی ہے اس کی۔ جی جی ہمیں تو ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب ہمیں کنفرم نہیں ہے تو بس خاموش رہیں، خاموش۔ جی جی حضرت ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ آپ کو بھی بریلیت کے اندر کچھ لوگ ملے ہوں گے جو زیادہ تشدد نہیں کرتے ہیں نا؟ بریلیت میں 12 ٹکڑے ہو چکے ہیں اس وقت، 12 ٹکڑے، 12 فرقے بھی کہہ سکتے ہیں، اس حساب سے فرقہ کے قرآن میں ہے۔ جی 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 وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے، اللہ فرماتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ہر فرقے میں سے، اللہ نے فرمایا ہر فرقے میں سے جائیں اور دین حاصل کریں۔ تو یہاں لفظ فرقہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی 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 تو یہ لفظ فرقہ جو ہے قبیلے شعبے کے معنی میں ہے، قبیلہ شعبہ۔ تو اسی طرح جو 73 فرقے والی حدیث ہے نا، اس کا بھی معنی اسی حدیث، یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جی کوئی کہے کہ 73 فرقے ہوں گے، حضور نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، آپ سب کو کیسے مسلمان سمجھ رہے ہو؟ کہ نا یہ آیت میں دیکھ فرقے کا لفظ ہے، اب تو بتا یہ لفظ فرقے کا کس معنی میں ہے یہاں؟ جی کہ صاحب قبیلے شعبہ کہنا بس، تو اس حدیث کو بھی اچھی طرح سمجھ لے، ایسا نہیں کہ تجھے بس رٹا دیا طوطے کی طرح 73 فرقے ہوں گے تو سب کو جہنمی سمجھتا پھر ہے کہ نہیں آپ؟ جی 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 تو اصل جو فرقہ ہے، وہ جو فرقہ گمراہیت پر جیسے ہم دلالت کر سکتے ہیں، بس وہ قادیانی ہے۔ جی جی اور شیعوں میں 32 بڑے پیر صاحب نے 32 لکھے ہیں، بھی ہے، اسناصری ہے، باہی ہے، سب کو کافر نہیں کہا ان لوگوں نے، اور علماء نے، بڑے بڑے اکابروں نے بھی مطلق کفر کا فتویٰ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ جس کا عقیدہ جب دیکھ لیں گے ظاہر ہو، ہاں، کیونکہ قرآن کے پارے 40 مان رہا ہے مکمل، تب تو کافر ہی کہا جائے گا۔ شیعہ بھی کافر مانتے ہیں اس کو، جی جی جی، جو قرآن کو مکمل نہیں مانتا اس کو یہ لکھنؤ والوں نے حضرت ان میں سب سے خطرناک جو فرقہ ہے شیعوں میں نصیری ہے، شاید نصیری بھی ایک ہے، اور نصیری نے بھی ایک داؤدی فرقہ ہوا تھا، کوئی ایسی فرقہ جو حضرت علی کے بارے میں بہت غلو کرتا تھا، جی جی، تو اس کو شیعوں نے کافر قرار دے دیا۔ اب 32 فرقے ہیں صاحب، کہاں تک ہم چھانٹیں گے، بینیں گے؟ اس لیے خاموش رہا جائے کہ جب دیکھ لیں بالکل ظاہر ہو گیا وسیم رضوی کی طرح، بس تب کافر کہا جائے گا اس کو۔ بس حضرت ایک بات میں یہ بولنی تھی آپ سے کہ ایک شیعوں کی اچھی بات یاد آ گئی تو میں بتا دوں، پھر آپ پھر بتانا بعد میں۔ جی 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 جی، دیکھو بریلوی شیعوں کو کافر مانتا ہے، مانتا ہے کہ نہیں؟ بریلوی تو سب کو ہی مانتا ہے، دیوبندیوں کو تو کسی کو ہی نہیں چھوڑتا بریلوی تو۔ مگر حضرت ایک بات یہ آئی میرے ذہن میں بھول جاؤں گا اگر نہیں کہا تو، اس وقت میں نا حضرت پونا کے اندر کی ایک بات بتا رہا، یا تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے علاقوں میں یہ چیز پھیل گئی ہے کہ حب اہل بیت اور حضرت علی کی محبت میں ہے نا بریلوی حضرات بھی شیعیت کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت کچھ زیادہ غلو کر رہے ہیں، وہ الگ ہو گیا، ایک سلسلہ الگ ہے، وہ بریلوی نہیں ہے، نہیں وہ بریلوی نہیں ہے، بریلویوں سے الگ ہے، بریلوی بھی الگ ہے، لیکن حب اہل بیت تو ہونا چاہیے، لیکن اتنا نہ ہو کہ غلو کا درجہ ہو، بس یہ کہ اہل بیت سے آپ محبت کرو۔ ایک بندے سے میری بات ہوئی تھی چند دنوں پہلے حضرت علی کے تعلق سے، تو جو شیعہ کے عقائد ہے وہ سارے کے سارے پیش کرنے لگا، جیسے خلیفۃ البلا فصل، ارے وہ تو پھر آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کا بکس بھی ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہا۔ حضرت یہ صحیح کہہ رہا، آپ کچھ لوگوں میں ایسا بعد میں ظاہر کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے۔ جی جی جی، بعد میں، ہاں، میں نے اس سے سوال کیا کہ تو پہلا خلیفہ بتا دے مجھے کون ہے، ہاں تو اس کے منہ سے نکل رہا نہیں حضرت کے حضرت ابوبکر صدیق ہے، نہیں نکل۔ اچھا یہ بیچ میں ایک جو آیا تھا، دیکھو حضرت، یہ کیا نام تھا ان کا، حسین کیا، یہ بریلیت سے تھوڑا ہٹکے تھا حضرت، یہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی گالیاں دے رہا تھا، دیکھو کہاں کون تھا یہ، اچھا شبیر وارسی تھا، بہت سے آتے ہیں بہت ہے ویسے اس میں، ہاں۔ اپن تو سید حسنین میاں نظمی مارحلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بس یاد رکھو، جی جی جی، جن کے بیٹے سلطان المجاہدین مولانا سید ستین حیدر میاں، ہاں سید ستین، وہ وقار ملت ہیں،
اور دیکھو تھوڑی بہت کمی بیشی تو ہوگی، وہ برداشت کرنا پڑے گی. جی جی اب اتنی نہیں ہو کہ برداشت سے باہر، بس اتنا ہو کہ تھوڑا بہت چل جائے بس. حضرت یاد آیا مولائی فرقہ. ہاں وہ تو مولائی چل رہا ہے. مولائی کوئی بات نہیں، چلنے دو. حضرت اتنی شدت لیکن یہ ہے کہ صحابہ کرام کو مان کے چلے تو اچھا ہے. اہل بیت کو پہلے نمبر پہ مانے، صحابہ کرام کو ساتھ میں مانے، بس سب اچھی رہے گی بات. ایک مولائی فرقے سے میری بات ہوئی وہ بندے سے، تو وہ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دینے لگا. استغفر اللہ استغفر تو اللہ. میں نے اس سے کہا کہ امیر معاویہ صحابی ہے کہ نہیں؟ تو کہنے لگا کہ صحابی نہیں ہے. تو میں بولا تو کہہ دے کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا، دیکھو حضرت اس کی ذہن دیکھو کتنی کمزوری ذہن ہے اس کی. وہ کہنے لگا کہ مسلمان تو ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے، نبی کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان ہے تو صحابی نہیں ہے کیا؟ بتائیے کیا ان کی ذہنیت ہے. نہیں، اصلی میں بہت سے لوگ یہیں آ کے تھوڑا وہ ہو جاتے ہیں. جیسے ابو العلا مودودی صاحب، ہاں یہ فریش مائنڈ عالم تھے، اور اس زمانے کے اندر دنیا کے ہیرو ہوتے، نوجوان نسل کے بھی اور بوڑھی نسل کے بھی، اور بیچ والی نوجوان کے تو ہیرو ہوتے فل. لیکن وہ جو فیل جو ہوئے نا یہیں آ کے بعد میں حضرت یہ علیحدہ راستے پہ نکل گیا. وہ تو بہت ہی زبردست مائنڈ تھا، لیکن کیا معلوم کیا دماغ میں آ گیا کہ صحابہ کرام کی شان میں الٹا سیدھا گستاخی، نبیوں کی شان میں گستاخی، حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق ایسا مزاج بنا گیا کہ آج بھی ان کے ماننے والوں سے وہ باتیں نکلتی ہیں. جی تمہیں سید حسین میاں صاحب کی بتا رہے جن سے بارہ شریف، جن کے لڑکے حضرت سلطان المجاہدین سید ستین حیدر میاں صاحب ہیں. جی ان کے والد نے کہا، وہ سنو آپ نے ترنم میں سناتا ہوں. سنائیے. ایک صحابی پر فردوس بھی نہ رہا ہے. یہ تمام مولائی بھی سنیں جو مولائی کہلاتے ہیں، کہ یہ وہیں سے سلسلہ آیا ہے جہاں سے سید ستین حیدر میاں ان کے والد صاحب کہتے ہیں. ایک صحابی پر فردوس بھی نہ رہا ہے. صدیق عمر عثمان کرار کا کیا کہیے. اور ایک اور شعر کہتے ہیں حضرت ابوبکر شان میں، وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے. اس شعر کے انداز سے پتہ لگ رہا ہے کہ دل کے اندر کتنی گہری محبت ہے. وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے، ایک تاریخ بنائی ہے. اس غار کا کیا کہیے، اسی یار کا کیا کہیے. اس غار کا کیا کہیے، اسی یار کا کیا کہیے. اور پھر کہتے ہیں بہت اچھا شعر ان کا، بس ایک پلک جھپکی تھی معراج ہوئی پوری. بس ایک پلک جھپکی تھی معراج ہوئی پوری. اس صاحب رفعت کی، اس صاحب رفعت کی رفیع تاریخ کیا کہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک شعر اور سنو انہیں کا اسی میں سے، اخلاق محمد کی شان ہی نرالی ہے. اخلاق محمد کی شان ہی نرالی ہے. دشمن بھی پڑھے کلمہ، دشمن بھی پڑھے کلمہ، کردار کا کیا کہیے.
माशाअल्लाह। अरे सैयद हसन में सब नजमी मालवी रहमतुल्लाह अलैह, आप जो कोई बहक रहा हो भटक रहा हो उसको ये शेर सुना देना चाहिए बस। हजरत इसकी रिकॉर्डिंग हो रही ना सर? हाँ हो रही है। जी मैं कुछ बरेली आजाद में भी भेजूंगा, कुछ देवबंदी आजाद में भी रिकॉर्डिंग भेजूंगा इंशाल्लाह। नहीं आप तो देखो सबसे मिलो, देखो जी हम तो मेरा कहते हैं कि क़िरात कुरान आप देवबंद वालों से ले लो, कुरान की क़िरात जी उनसे सीख लो क़िरात कुरान, और नाज शरीफ पढ़ने का अंदाज बरेली वालों से सीख लो। माशाअल्लाह। देखो बरेली वाला पढ़ता है, झूम के पढ़ता है, दिल जान से पढ़ता है। बराबर। और क़िरात कुरान देवबंद वाला झूम के पढ़ता है, तो दोनों एक एक काम कर रहे हैं ना। ये बेहतरीन क़िरात पढ़ता है तो बेहतरीन अंदाज नात पढ़ता है। हजरत मसला ये है हजरत, इनको है ना देवबंदी और बरेलियत में फंसा दिया गया। अगर इनको वहां से निकाल कर अगर इनको ये हनफियत की तरफ, सहाबा की तरफ ले जाएंगे ना हजरत, तो ये सारी चीजें छोड़ देंगे। ये आपने बहुत ही ऊंचे दर्जे की बात की, बहुत ऊंचे दर्जे की। पंजाब से भी ये फोन आया था जो आप बता रहा हो, पंजाब से भी ये आया था, अभी आया था ये जोर से पहले चंडीगढ़ से। हजरत बहुत से लोग बीच में फंसे, मतलब ये कि क्या करें यार, इधर जाए कि उधर जाए। कुछ बातें इनकी भी ना समझ में नहीं आती, कुछ उनकी नहीं आती। लोग सोचते हैं यार इधर छोड़ेंगे तो उधर जाएंगे, तो कुछ ऐसी मामला उधर का है। जी। तो बीच वाला सबसे अच्छा रहता है, जो आप अपनाए ना यही तरीका सबसे अपनाए। हजरत एक हमारे यहाँ पे एक दरगाह है, वहाँ की मजार के बाहर एक लिखा हुआ था कि ताज्जुब है आप सुन्नी और आला हजरत को नहीं जानते। तो वहाँ पे मेरे एक बंदे से बात हुई, तो मसले के आला हजरत, मैंने बंदे से कहा कि अल्लाह के बंदे, आला हजरत के पहले आपका कौन सा मसलक था? हाँ बहुत ऊंची बात की आपने, बहुत ऊंची बात की। मसलक मैंने उनसे पूछा कि मसलक यानी क्या, आप मुझे बताओ। तो बंदे को जवाब देने नहीं आया। मतलब मसलक यानी रास्ता, मंजिल नहीं है, रास्ता है। और चार मसलकों को मिला होता है वो, इसीलिए पैदा होता है दीन की तजदीद करे। तो अगर बरेलवी मसला की हालत का नारा लगा तो पहले पूछिए हजरत कितने मसला के में से, कहेगा 4, ये 5वां क्या आप नारा लगाते हो कि ये तो वैसे ही पहचान का। कहना ठीक है हजरत आप भूल जाओ थोड़ा, अगर हम आपको याद दिला दें तो, कि मतलब 4 नहीं है हजरत, कि कितने हैं, कि 18 है हजरत। 18 कहाँ से हो गए? अरे हजरत आपको याद नहीं है कि हर सदी में एक मुजद्दिद पैदा होता है। तो मुजद्दिद का मतलब क्या है? जो दीन की तजदीद करे, मतलब जो खराबियां आ रही हैं उससे दूर करे। तो क्या फाजिल बरेलवी नहीं अकेले ने खराबी दूर की है? तो आप 13 मसलक भूल रहे थे, मैं आपको याद दिला दिया। अब आप याद रखना 18 मसलक हैं, आप 5 ही मसलक याद रखते हो। अब आज के बाद 18 नारा लगाना हजरत मसलक के ताल्लुक से मालूमात नहीं है लोगों को हजरत। अरे सबसे बड़ा आप ये पूछेंगे ना हजरत, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, देवबंदी भी दिलो जान से मानता है कि अगर सबसे बड़ा काम किसी ने हिंदुस्तान में किया और एशिया में किया है तो वो है इमाम रब्बानी शेख अहमद फारूकी हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह। लेकिन आज तक किसी ने उनके जमाने में भी मसलक मुजद्दिद अल्फसानी का नारा नहीं लगाया, ना बाद में लगाया। जबकि सबसे बड़ा काम किया था उस जमाने में, इसलिए कि उस जमाने में आलिम भी नहीं थे इतने, मुसलमान भी नहीं थे, ना पैसा था ना कोई सपोर्ट था, उनको अकेले ने किया उस वक्त। बेशक। अरे फाजिल बरेलवी के जमाने में तो हजारों आलिम थे, सबका सपोर्ट नहीं मिला था इनको। हजरत अकबर बादशाह के खिलाफ अकेले थे और बाकी उलमा बिक गए थे, उलमा बिक गए थे। मोहब्बत खान और एक सिपे सालार, 2 सिपे सालारों ने बहुत साथ दिया था उन्हें। नहीं तो अकेले नहीं किया ना, खान और मोहब्बत खान। और वो मुजद्दिद अल्फसानी है, अल्फ के माने होते हैं हजार के। तो ये बरेलवी आज तक नहीं बताता कभी के 1000 साल मुजद्दिद थे। सोचते हैं कि फिर ये बड़े माने जाएंगे, इसलिए अपन को तो बरेली वालों को ही बड़ा मनवाना है। जी। जबकि अल्फ के माने 1000 के हैं, सानी माने अल्लाह के रसूल के 1000 साल के बाद आप दुनिया में आए हैं, इसलिए अल्फ सानी कहा जाता है, नहीं 1000 साल मुजद्दिद। जी। इतना बड़ा कोई मुजद्दिद ही नहीं आया अभी तक। जी। उनके बाद हजरत आपसे एक बात ये कहनी थी कि मेरा ये भी है, वेबसाइट भी है। अरे बहुत अच्छी पे मैंने तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत वल जमात पुणे नहीं, आपका मिजाज में समझिए मुतदिल है, इत्तिदाल है कि आप हजरत नहीं, आपका जो मिजाज है वो हदीस के मुताबिक है। मैं हदीस सुना दूं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खैरुल उमूर है कि बेहतरीन काम मीडियम दर्जे के, यानी बीच वाले, मुतदिल, यानी देवबंद बरेली के बीच में चलो, यही सबसे अच्छा रास्ता है, सीधा। हजरत ये बात इनको समझ में नहीं आती ना, दोनों हनफी है।
तो फिर इख्तिलाफ का है का फिर नहीं, दोनों का इख्तिलाफ खत्म करते हुए अपन बीच में चलते रहे सीधे सीधे, दोनों से हाथ मिलाते हुए इख्तिलाफ को खत्म। अभी हजरत एक यहाँ पे दरगाह है सुभान यानी ये समझ लो देवबंदी अगर हमारी दानी आंख है तो बरेलवी बाई आंख है। सुनो ना हजरत, एक मैं ऐसा मजाहिया तौर पे बता रहा, यहाँ पे एक सुभान शाह की दरगाह है। अच्छा। वहाँ के खादिम से मुझे एक बंदे ने लेकर गया बात करने के लिए। हाँ। तो बात हजरत उन्वान टॉपिक अलग था। ये लोग क्या करते हैं हजरत, पूरी बातों को घुमा कर ना देवबंद की तरफ लाते। अरे वो तो वही जोड़ तो मैंने वो हजरत से कहा, बोले आपके अशरफ अली थानवी, मौलाना कासिम नानवी, मैं बोला ये कौन थे सब, मैं नहीं पहचानता इनको। हाँ। तो बोले क्या बात कर रहे आप कौन है फिर? मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हनफी अहले सुन्नत वाल जमात हूँ। हाँ। तो बोले आप सुन्नी है? मैं बोला हाँ। अहले सुन्नत है? हाँ। तो फिर आपका मौकफ क्या है? मैं बोला हनफी है मेरा मौकफ। तो बोले आप ये देवबंद के असलाफ को, बोले आपके उलमाओं को ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं बोला मैंने इनका कलमा नहीं पढ़ा। गलतियों का देखो, इंसान गलतियों का पुतला है, हो जाती गलती, हो जाती है, मान लो गलती, मान लो बस। हाँ, गलती। साहबा के अंदर हजरत आमिर माविया हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के दरमियान में भी जंगे हुई, जंगे सिफ़ीन, जंगे जमल। तो ये इज्तिहादी गलतियां थी। मैं बोला हाँ, गलती हो जाती, फरिश्ते नहीं है कि गलती होंगी नहीं, दोनों तरफ की गलती है, उनको दर गुजर करो। और हमारा जो अमल हो ये साहबा ताबईन तबे ताबईन के ऊपर अमल हो। अब ये बताओ कि यजीद का जुल्म पूरी दुनिया मानती है, देवबंदी भी बरेलवी भी। जी जी जी। एल हदीस मरदूद साला कुछ भी कहता है वो उसकी मर्जी है, वो तो यजीद तो वो मासूम हदीस तो समझ लो कि पटरी से उतरा हुआ है बिल्कुल। इसमें भी कई फिरके हैं, एल हदीस में 5 हैं, 32 हजरत एल हदीस में 32 फिरके हैं। और शिया में है हजरत, मेरे पास पूरे नाम है उसके, मैं भेजूंगा आपको पर्सनल में। एल हदीस के अहले हदीस के 32 फिरके हैं। अब्दुल्ला हक बनारसी से लेकर है ना हजरत, इनका जो बानी है ना अहले हदीस का, अब्दुल्ला हक बनारसी है। वहां से लेकर तो अब तक चकड़ौलवी, पकड़ौलवी, गोंदलवी ये बहुत फिरके इनके अंदर, और सारे के सारे फिरके ना हजरत एक दूसरे को कुफ्र का फतवा देते। हाँ, वो यजीद की बात मैं कर रहा था, भूल जाऊंगा। जी जी जी, बोलो बोलो। इसका जुल्म पूरी दुनिया मानती है और कोई भी उस मरदूद के नाम पर नाम नहीं रखता अपना, बिल्कुल नहीं रखता, बिल्कुल नहीं। अगर एले हदीस भी मुसलमान मानता है तो इसमें एक पॉइंट की बात है कि ना आपके वो के मुसलमान है, ठीक है साहब, आपके नजदीक है ना कि हाँ बिल्कुल, जैसे हम आपको एक मशवरा देते हैं, अगर माने आप कबूल करें, जब वो मुसलमान आप मान रहे हैं या उसको बड़ा अमीर मानते हैं, कि मशवरा दीजिए, मशवरा कोई गलत नहीं है, मगर आपको कबूल करना ही पड़ेगा। क्या क्या बच्चा जब तुम्हारी पैदा हो जाए, अब कभी भी हो, भांजा हो, भतीजा हो, तुम्हारा हो, तो उसका नाम यजीद रख देना। अरे यार, अच्छा वो उसकी कोशिश तो हो सकता है, कुछ दिल में इरादा तो होता होगा, लेकिन अल्लाह रखने नहीं देता है। अल्लाह ताला ने उसके नाम को फना कर डाला है, फना कर दिया। अच्छा, हजरत अबू तालिब के बारे में यही बात आ गई अब इसी बारे में, जी जी, कि अल्लाह ताला ने हजरत अबू तालिब के नाम को बाकी रखा है, इसलिए उनके बारे में कुछ बहुत सा इख्तिलाफ भी है, बहुत से उलमा ईमान के कायल हैं, बहुत से नहीं है। तो इससे क्लियर हो गया कि उनके नाम पे हजारों लोगों के नाम है, जैसे अबू तालिब रहमान है, वो एक जो बहुत से नाम है। तो इससे मालूम हुआ कि गुंजाइश बहुत बड़ी है, बेशक बेशक। और यजीद के बारे में कोई गुंजाइश नहीं है कि उसका नाम पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। जी जी जी, क्या ख्याल जो उसे मुसलमान। अच्छा, एक बात और मैं भूलना था कि बरेली वाला इतना शिद्दत करता है कलमा पढ़ने वालों को काफिर, ये काफिर, देवबंदी, फलाने ढिमाके, काफिर कुफर का फतवा अजहर मिस्र वाले भी इनके हिसाब से मुसलमान नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको आज, जी, ये तो मजबूरन कहते नहीं, वो कट्टर सुन्नी है, बरेलवी है, अपनी जान बचाना चाहते हैं, सोचते हैं कि हम पढ़ के आए, कल को हम क्या जवाब देंगे लोगों को। अगर आप जामे अदर चले जाओ ना, आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा वो बैकग्राउंड होगा आपका। अगर आप बरेलवी कोई ऐसा कह दे तो कहना ऐसा है, जितना खर्चा तेरा लगेगा वही मैं दूंगा, तू तैयार हो जाए जामे अदर के लिए, पासपोर्ट बनवा ले, 20 आदमी यहाँ से चलते हैं, कंफर्म लिखा पढ़ी के साथ, लैपटॉप लेके पूरा रिकॉर्ड करके वहां से लाएंगे, जो जो तू कह रहा बरेलवी, हमने माना बरेलवी है, वहां से हम लिखित में पूरा फतवा लेके आएंगे अरबी में, यहाँ से अरबी वाले आलिम भी ले जाते हैं चल के, पूरा वहां लिखेंगे, बात करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, इंडिया में सुना देंगे, बोल तैयार है तू, तो नहीं जाएगा, तैयार नहीं होगा आपके साथ जाने को, कहना भाई मैं किराया भाड़ा मैं दूंगा, जितना भी लगेगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख वो हम देंगे, कि नहीं साहब रहने दो, कहना यार तू कह रहा बरेलवी है ना, तो चलना, तू भी घूम फिर आना, जामे अदर घूम फिर आना, सब नहीं जाएगा, वो सोचेगा जामे अदर वाले आपके ही मिजाज के हैं, जैसे हमारा आपका मिजाज है ना, यही मिजाज के मिजाज है। मुफ्ती सलमान अजहरी जो है, एक बात और खास देखो, बरेली वाला देवबंद वाला इतनी जल्दी काफिर, और यजीद को काफिर नहीं कहता बरेली वाला,
यजीद को काफिर नहीं कहता, नहीं कहता, गुंजाइश रखता उसके बाद। कह रहा इमाम ने नहीं कहा, हमारे आला हज़रत ने नहीं कहा, तो इसका मतलब तेरे दिल में इतने बड़े खबीस की गुंजाइश। मतलब इनकी बातें इनके खुद के मुजद्दिद से टकराती। जैसे क्या क्या। और हाँ, बहुत बातें इनकी ऐसी, बहुत बात की, जैसे ताजा खानी के ताल्लुक से है। हजरत देखो 2 जिल्दें ना हजरत हदय के बख्शिश की 2 जिल्दें तो उन्होंने जाहिर की, तीसरी जिल्द जो है ये क्यों छुपा कर रखे उन्होंने? हाँ वो तो बहुत सी बातें था उसमें। अल मलफूज में लिखा है कि ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखा, घोड़े पर तशरीफ लिए जाते हैं, पूछा या रसूलल्लाह कहाँ तशरीफ लिए जाते हैं, फरमाया बरकत अहमद की नमाज जनाजा पढ़ने। अब इतने में बीच में एकदम आला हज़रत का कॉल आया था सामने, कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई थी। ये सफा 22 पे लिखा, अल मलफूज जिल्दों में, आप पढ़ लेना। जी जी जी। तो इन्हें थानवी साहब के तो ख्वाब नजर आते हैं, अपने ख्वाब क्यों नजर नहीं आते? क्यों नजर नहीं आते? हाँ हजरत ये हदय के बख्शिश में जिल्द 100 में एक बात लिखी हुई है कि इसकी वसीयत पढ़े आपने, इसकी वसीयत है उसके अंदर। हाँ वो उसमें ये है कि शरीयत पर हत्तल इम्कान अमल करना, हाँ वो मेरे दीन मजहब पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से हम फर्ज है, और साथ में कैद भी लगाइए जो मेरी किताबों में है। हाँ यानी औलिया अल्लाह की किताबों में नहीं। अगर ये कहते जो औलिया अल्लाह ने लिखा है वही मैं मानता हूँ तो से कोई बात ही नहीं थी, मगर कैद लगा दी जो मेरी किताबों में है उस पर ही कायम रहना हर फर्ज से हम फर्ज है। जी जी जी। इन्हीं की किताबों में कब्र में शैतान आता बहकाने, वाकई किसी किताबों में नहीं मिलेगा आपको। बराबर मिलेगा कहीं? कोई चारों इमामों का अकीदा है, किसी का नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब बताइए आप, क्या रूह को बहकाने कब्र में शैतान आएगा था? हजरत मरने के बाद में सारी चीजें खत्म होती। अब इनके हिसाब से तो ये हो गया कि अगर ये कहते हैं साहब कब्र में शैतान बहकाने आता है, क्या ना साहब ठीक है, हम भी आपने कहा, हमने मान लिया आपके हिसाब से। अब हमें जरा बताओ ये अजान की अजान इसलिए देते हैं कि वो कब्र में आ जाता है बहकाने, तो इसलिए अजान देते हैं कि ये भाग जाएगा। हुजूर का फरमान है कि अजान सुनकर शैतान 36 मील भाग जाता है। बेशक ये तो हदीस है, इसमें कोई शक नहीं, क्या ना। बेशक हम हदीस को तो हम मानते हैं कि हुजूर का फरमान है 36 मील भाग जाता है, लेकिन अब ये बताओ कि अल्लाह अकबर शुरू करने में भागेगा या बीच अजान में भागेगा शैतान? अल्लाह अकबर फौरन शुरू करते कि तो शैतान भाग जाएगा, क्या ना। अब कैसे मान लो कि कौल में शैतान आ रहा बहकाने के, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे मुर्दा ये जवाब दे देगा, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जवाब दे देगा। तुम तो मुस्तकिल मान रहे हो कि वहाँ पर तीनों सवालों के वक्त में वो शैतान खड़ा हुआ है। हजरत मेरा एक सवाल ये है कि आजान अगर कब्र पे दे रहे तो शैतान हमेशा के लिए भागेगा कि बाद में और फिर से लौटेगा? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है कि ना, ठीक है साहब, हम मानते हैं कि हदीस है वो तो हुजूर का फरमान 36 मील भाग जाता है, मगर हम आपको एक मशवरा दे रहे हैं, अगर आपके ध्यान में नहीं हो अभी तक तो। जी 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 क्या मशवरा है? इतना अच्छा मशवरा है कि जो चीज आप जिस काम के लिए आप अजान दिलवा रहे हो कि कब्र में शैतान आता है बहकाने से हम अजान दिलवाते हैं भाग जा के, हम इतना अच्छा मशवरा देना कि आप भी मानोगे कि यार बहुत अच्छा मशवरा। क्या है कि मशवरा है कि आप बाद दफन अजान देते हो ना जी, कि हाँ, तो हमारा मशवरा है कि कबल दफन अजान दे दो आप। हाँ मसला ही खत्म, क्या ना, मसला ही खत्म। उसके आने का जो बहकाने खत्म पहले ही दे दो ना, तो हदीस में 36 मील भाग जाए तो फिर आएगा कौन? कब्र में जाने तक का इंतजार क्यों? अच्छा, और एक बात ये, कब्र के अंदर शैतान गुमराह करने के लिए आता है तो उस वक्त फरिश्ते होते हैं या नहीं? हाँ ये भी आपने बहुत अच्छी बात बताई है। बताओ तो जब शैतान हजरत गुमराह करने के लिए कब्र में आता है तो फरिश्ते बाजू में रुक जाते हैं क्या? अरे साहब पूरी किताब हालात ने इस पर लिख डाली है, पूरी लिख डाली है हजरत, ये लिख डाली है खबर। असली में एक बात बताऊं, आला हजरत के बाद इल्म तो था, इसमें कोई शक नहीं, बहुत भारी इल्म था। नहीं था, इल्म हम ये मानते हैं कि इल्म में कोई दो राय नहीं, कई तरह के उलूम थे, फारसी, अरबी और कई तरह के, यानी इल्म जुफर भी था उनको। हाँ। बहुत सारे इल्म थे। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि आज के दौर में जो भद्राचार्य साहब हैं, हिंदू में पंडित है सनातन धर्म में, जनाब श्रीमान भद्राचार्य साहब, आंखों से नाबीना है, रोशनी नहीं आंखों में, लेकिन वो उनके बारे में बताया 35 किताबें लिखवा चुके हैं वो, 22 तरह के उलूम है। तो ये तो उलूम तो अल्लाह की मर्जी, जिसको चाहे था फरमाए। अल्लामा गुलाम अहमद कादियानी को इतना भारी इल्म था कि उसने एक जबरदस्त आलिम था तो, और वो इस जमाने के जितने भी आलिम थे ना उस जमाने में, उसके सामने टिक नहीं पाते आमतौर से। जी जी जी, अगर वो राह हक से हटता नहीं ना, उसने तो ये तक चैलेंज कर दिया था हजरत पीर मेहर अली शरीफ जमाने में कि ऐसा है, मुकाबला करना है तो सबसे जो कुरान की तफसीर अच्छी कर दे सूरह फातिहा की, बस वही जीत जाएगा। तो कोई सामने नहीं आया, तो समझ रहे थे इल्म बहुत भारी है, ये तफसीर कर देगा बहुत जबरदस्त। बेशक बेशक। उसने एक ही किताब 82-80 जिल्दों में लिखी है, बहारुल उलूम। हाँ। तो इल्म से ये मतलब क्या मुराद लेना चाहते हैं? इल्म इतना था तो क्या आदमी बहक नहीं सकता? गुलाम अहमद कादियानी कोई मान लो, फिर तो झगड़ा ही खत्म।
حضرت یہ جتنے بھی یہ جو لوگ بہکے نا یہ سارے کے سارے اسکالر تھے، بہترین علم والے تھے. ہاں کب اب جیسے دیکھو آپ مولانا ابو اللہ مودودی. ہاں ہاں یہ کیا اسکالر نہیں ہاں زبردست تھے وہ. ان کی پچھلی کتابیں پڑھو آپ. اب ہاں وہ تو دیکھو ابھی ندوے والے مشہور انقلابی خطیب آپ جانتے ہی ہوں گے. جی جی جی. کیا ان کا قدم نہیں ڈگمگایا ایک دم؟ جی جی جی. جان گاؤں گے آپ نام؟ ہاں کیا نام ان کا؟ محمد ہے جی. جو ندوے والے مشہور مقرر ہیں نا، جو مشہور خطیب ہے دنیا میں. یہ سلمان یہ ہاں ہاں وہی سلمان صاحب. تو دیکھو سلمان ندوی. آدمی کب دنیا میں کب کیا ہو جائے تو دماغ کا معاملہ ہے نا. جی. لیکن سلمان ندوی صاحب میں ایک بہت اچھی بات ہے، وہ آپ نے دھیان نہیں دیا. ہاں خطیب انقلاب حضرت مولانا سید سلمان ندوی صاحب میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ بہکتے جلدی ہیں تو پھر سدھرتے بھی جلدی ہیں. حضرت سدھرنے کی بات اس میں ہے نا، ابھی انہوں نے کہا وہ نکل پڑے ابھی ایک الگ ٹریک پہ. وہ گاڑی لوٹنے والی نہیں پلیٹ فارم پہ. اچھا حضرت تلکا کی صحابیت کا انکار کرتے ہو. کیا معلوم کیا ہو گیا، ابھی ہوا ان کو یہ سب. ہاں ایک الگ بیماری ہوئی. جیسے مولانا ابھی دیکھو یہ مولانا طارق جمیل صاحب، ان کی بھی بہت سی چیزیں سامنے آئی. ارے صاحب وہ تو ایک تو پبلک اتنی فدا ہے کہ اب پبلک کو بتاؤ تو پبلک گمراہ ہوتی ہے، اس لیے میں بتانا نہیں چاہتا کہ یار ایسی بات ہے خاموش رہو. نہیں تو جیسے پبلک بات اتنی دیوانی ہے کہ اب سوچتے ہیں پبلک ہم بتائیں گے تو پھر پبلک کسی کی بھی نہیں سنے گی. جی جی. اچھا یہ شیعوں کے اندر جب بات کی انہوں نے اور شہنشاہ نقوی سے جب ملاقات کرے تو ان کا جو ملنے کا انداز تھا، وہ کہتے تھے کہ آ گئے. یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جب شہنشاہ نقوی سے ملنے گئے یہ ان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ آ گئے اہل بیت کے اصل وارث، آ گئے حسن کے اصل وارث، آ گئے. خوش کرنے کے لیے. حضرت یہ چاپلوسی ہے نا حضرت. وہ تو ماہر ہے، اسپیشلسٹ آدمی ہے وہ. جی یہ اور ان کے کلپ دیکھو نا آپ. حضرت لیکن ان کا نماز جنازہ خود اللہ نے پڑھایا. یوسف علیہ السلام کا واقعہ لیجیے حضرت، گدھے پر بٹھا کر نوز باللہ موقع لگے. توبہ کری کہ نہیں کری بلّہ جانے. کرنا بہت ضروری ہے حضرت. یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی تکفیر کرنے والا ہماری نظر میں کافر نہیں ہے حضرت. اتنی بڑی بات بول دی. ان کے لڑکے کا انتقال ہوا نا، سوسائڈ کیا اس نے حضرت. نہیں میں انتقال میں نے کوئی آڈیو نہیں ڈالی میں کہ ابھی ان کی توبہ کا مجھے علم نہیں ہے. طارق جمیل کا، مولوی طارق جمیل کا جب تک توبہ کا علم نہ ہوتا. اس کے جتنے بھی جید علماء ہیں پریشان ہیں ان سے. مولانا مکی حجازی ہیں جو انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ کفر ہے. اس طرح کی نا کوئی روایت نہیں اس طرح کی جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا تھا. یوسف علیہ السلام کے تعلق سے دیکھو صاحب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہا کہ ان کا ولیمہ آسمانوں پہ منایا جا رہا تھا، فرشتے شیرمر اور قورمہ کھا رہے تھے. اچھا یہ مفتی ضروری خان صاحب کو جب یہ ملے نا، ان کا انداز ایسا ہے جیسے کوئی بہت ماہر وہ کرتا ہے نا پبلک کو ٹیک کرنے کا، پبلک کو کھینچنے مروب کرنے کا. جی جی جی. اس میں اسپیشلی سے بعد میں جی. اب کیا کیا جائے صاحب دنیا میں. اب سلمان صاحب کی آپ کچھ بتا رہے تھے، مفتی سلمان اظہری کی کوئی بات. مفتی سلمان اظہری یہ جامعہ ازہر سے فارغ ہے. ان کا جو ہے نا فری میسن علومناتی کے تعلق سے ریسرچ اچھا ہے، مگر ایک سوال یہ کھڑکتا ہے کہ حضرت یہ جو مصر کے اندر جامعہ ازہر میں جو فارغ ہوتا تو وہاں کی پڑھائی کا علم نہیں ہے مجھے، یہ بریلیت کی طرف کیسے جاتا پھر یہ پیسہ کم. اصلی میں کہا دیوبند والوں میں قدر دانی نہیں ہے. جیسے آپ دیوبند کے علاقے میں بلاؤ، مالی گاؤں میں بلاؤ تو وہ دیں گے 2000. جیسے ہم یہاں سے بلائے بھوپال سے تو جان لیتے ہیں 2000 لگ رہا ہے کرایہ بھاڑا، تو زیادہ 7000 دیتے ہیں، 5000 بڑھتی بس لے جا. جی جی جی. کہیں بھی جیسے 7000 دے دیں گے، زیادہ 10 سے آگے نہیں بڑھتے دیوبندی. تو بیچاروں کو یہ بھوک پیاس کے جاتے سوچتے ہیں کہ بریلوی ذرا لمبی چوڑی رقم منہ مانگے دیتا ہے، اسے کہیں گے فلائٹ کا ٹکٹ چاہیے صاحب، 2 آدمی ساتھ میں آئیں گے. ارے حضرت 4 لاؤ، آپ تو فلائٹ کا ٹکٹ بھی بک کراتے ہیں 50,000، آپ آنا ہے اور آپ تو خرچے ہی فکر مت کرنا 50-60,000 جو ہم. وہ بریلوی تو دل کھول کے 1 لاکھ بھی دے دیتا ہے. حضرت میں بیچ میں نا ہبلی کر کے شہر ہے کرناٹک میں، وہاں پہ میری سسرال ہے تو میں گیا تھا ادھر. وہاں پہ احمد نقشہ بندی حیدرآباد کا، اور وہ بالکل بہت جنے کیا بکرا انشن ہر کچھ. حضرت اس کا جو وہاں پہ انتظام تھا نا، وہ تقریر کے لیے جب آ رہا تھا نا، بیان کے لیے بہت بڑا ہے. بیان بھی کہنا یہ غلط ہے، یہ سب برائیوں کے لیے جب آ رہا تھا، یہ دیوبند کی الٹیاں کرنے کے لیے، تبلیغ کی الٹیاں کرنے کے لیے، تو 1,51,000 روپے لیا حضرت اس نے. 1,51,000 1,51,000 روپے ایک تقریر کے، ایک بیان کے. ایسے اس جگہ پہ نا اس کے 3-4 وہ علاقے میں تھے، 6-7 لاکھ روپے لے کر چلے گئے.
اچھا میں بتاؤں آپ کو اس کا اصل معاملہ جی اندر سے دیوبندی ہے پکا وہ. کیا بات کر حقیقت آپ پتہ کر لیں جامع نظامیہ حیدرآباد سے فارغ ہے. حیدرآباد والے سب جامع نظامیہ سے فارغ ہے حضرت. جامع نظامیہ والے حیدرآباد والے دیوبند سے علماء سے ٹچ ہیں، موافق ہیں، ان کے خلاف کوئی. لیکن سوچا ہے کہ دیوبندی نہیں دیں گے پیسہ، نہ نظامی دیں گے، نہ دیوبندی دیں گے، نہ حیدرآباد والے دیں گے. بریلوی اچھی رقم دیتے ہیں. بریلوی ان کی دیکھو حضرت ایک بات میں یہ کہنا نہیں، چاہتا ایک بات اچھی بریلوی پبلکوں میں یہ جذبہ اچھا ہے قدر دانی کا کہ ایک گاؤں کے امام کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں وہ لوگ. نہیں حضرت ایک بات یہ ہے بریلیوں کے اندر کہ وہ ان کی علماء کی بہت عزت کرتے. یہ ہونا چاہیے دیوبند والوں میں. علماء کی جو بات ہے ان کے لیے آخری ہے. اور یہاں پہ کیسا ہے معلوم ہے کہ حضرت میں برائی نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، یہاں پہ علماء کی قدر تو نہیں ہے مگر یہاں ہر کوئی عالم ہے. ارے صاحب ہر کوئی مفتی بھی ہے. مفتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی کو ایک 40 دن انگوٹھا ٹیک کو بھیج دیا، ہاں تو وہ تو پھر مقرر خطیب وطن ہوگا. اور اگر 4 مہینے بھیج دیا آ جاتا حضرت، پھر وہ علماء کو سکھاتا حضرت، خطیب صوبہ ہو جائے گا. وہ اگر 5 سال لگا لیا تو پھر تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر سمجھ لو کہ کیا معلوم کون کون سے الہامات ہونے لگ جائیں. جی پھر تو پوچھیں حضرت تاثر بتائیں، آپ تاثر بتائیں. جی مطلب وہ سال والا ان کی نظر میں ایسا ہو جاتا ہے کہ مکہ شریف مدینہ شریف سے فاضل ہو کے عالم بھی آ جائے تو اس کو بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں ایک بار. بے شک. اچھا اس معاملے میں ہم دارالعلوم دیوبند والوں کو حق پر مانتے ہیں کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ نہیں یہ سال لگانا کوئی ضروری نہیں ہے عالم کو. علماء دیوبند معتدل ہیں، آج بھی معتدل ہیں. علماء دیوبند میں جذبہ ہے. حضرت جو مدارس کے اندر 8 سال لگا رہا، جو بخاری مسلم ابن ماجہ ترمذی پڑھ رہا، تو اسے فضائل اعمال اور فضائل صدقات کیا سمجھائیں گے آپ؟ اچھا آپ پرانے علماء دیوبند کا عشق رسول دیکھو، بہت ملے گا کتابوں میں. تھانوی صاحب نے ہمارے علاقے میں نا ایک ہڑپسر بول کے علاقہ ہے، وہاں پہ ایک مفتی ہے. ان کو امامت کو رکھنے کے لیے شرط کیا رکھے انہوں نے کہ آپ کے 4 مہینے رکھنا ضروری ہے. وہ مفتی صاحب جو تھے نا وہ میرے ساتھ جماعت میں بھی تھے. میں نے ان کو پوچھا حضرت آپ تھوڑے سے نادم لگتے مولا، شرمندہ اور آپ نروز بھی رہتے تھوڑا سا، کیا بات ہے؟ تو بولے کہ عمران بھائی یہ مسئلہ ہوا میرے ساتھ، میں مفتی ہوں بولے، اور مجھے امامت کے لیے ایک مسجد میں گیا تو مجھے ایک شرط رکھی گئی بولے کہ آپ کے 4 مہینے لگنا ضروری ہے. میں بولا اللہ معاف کرے، میں بولا علماء کی مفتیوں کی کوئی قید نہیں ہے. آپ کوئی عالم کو ممبر پر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے پرچی نہیں دے سکتے کہ یہی عنوان پہ بات کرو. کوئی قید میں نہیں رکھ سکتے آپ ان کو. صحیح کہ غلط ہے حضرت؟ بالکل صحیح ہے جی. تو حضرت آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی، اچھا لگا، مجھے بھی بڑا اچھا لگا. میرے تو ایک پیغام ہو رہے علماء دیوبند. سنو نا حضرت، ایک بات یہ بولنی تھی آپ کو کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں، اگر کوئی دیوبند کے خلاف ہے، بریلوی چاہے کیسا بھی ہو، تو حضرت ایک التجا ہے آپ سے، اس کو دیوبند سے بازو میں نکال کر نا صحابہ کی طرف لے جاؤ حضرت، صحابہ ان کی طرف. آج تک میں عرس سے 10-12 بار میں خود اعلیٰ حضرت میں گیا، کبھی میں نے صحابی رسول کی شان میں 2 منٹ کی تقریر نہیں سنی. 3-4 دن پہلے میں نے آپ کی ویڈیو کی کلپ سنی، اس میں آپ نے بہت بہترین بات کی. اس میں آپ نے ایک بات کہی، یاد ہے کہ کسی نے آج تک حضرت ابوبکر صدیق کا عرس منایا کیا؟ عید میں نے اور اللہ کے نام کی پوری دنیا میں عرس کر رہے ہیں، پوری دنیا میں. اور دوسری بات ہے کہ یہ حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں حضور. اور جب بھی ان سے صحابہ کا نام پوچھے سب سے بڑے صحابی کون ہے تو حضرت کہتے ہیں، حضرت کہتے ہیں پھر. ہاں تو ان کو اتنا دماغوں میں جانے کا خنات بھر دیا ہے کہ بریلی والوں کو تو حضور کہیں گے، صحابہ کو حضرت کہیں گے. اللہ معاف کرے. اچھا ایک دیوبند والوں کے اندر جو کمی ہے وہ اگر میں سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا دیتا ہوں آپ کے ذریعے، 1 منٹ لگے گا. یہ خالی اجمیر شریف اپنے کسی خود نہ جا سکے پیسے والے ہو، تو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی اپنے ملنے والوں کو 2,000 5,000 دے کے اجمیر شریف روانہ کر دیں 1 مہینے میں 1 بار بس. میں کہہ رہا ہوں 1 مہینے میں 1 بار روانہ کر دینا. میں کہہ رہا ہوں اگر تھوڑا بہت آنا جانا جن کا دیکھ لینا پبلک، وہ بریلی والے کہ یار اجمیر شریف میں دیوبند والے بھی خوب آنے لگے. میں کہہ رہا ہوں زیادہ نہ 2% لوگ بھی بہت ہو جاتے دکھنے میں، 2% میں لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد ہو جائے. جہاں اجمیر شریف فاتحہ پڑھنے آ رہا ہے جا رہا ہے، کلیہ شریف آ رہا ہے جا رہا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ 4 چاند لگ جائیں گے. غلط فہمیاں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی، بہت ختم ہو جائیں گے حضرت، ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ بالکل ہی ایک دم جانا بند میں سے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ تو حقیقت بھی ہے، اور یہ واقعی بھی حقیقت ہے کہ یہ بالکل بھی ایک دم انہوں نے ایک طرفہ کر لیا معاملہ. جی اب جاتے تو ہیں، اکا دکا جا رہا ہے، اس سے کام نہیں چلے گا. کم سے کم تعداد کے حساب سے آپ جاؤ گے جب ہی کام چلے گا صاحب. حضرت یہی کام ہے حضرت،
یہی کام ہے. یہ سب کیسے ہے کہ آپ ان سے مانگو, آپ تو اللہ ہی سے مانگو, جو طریقہ ہے آپ اس طریقے سے مانگو. ہاں, جو آپ کا طریقہ ہے وہ طریقہ اللہ سے دعا کر لو, کافی ہے. اگر آپ وسیلے میں بھی بحث ہے, اگر آپ وسیلہ جیسے نیک اعمال کا لگا سکتے ہیں, اس میں علماء دیوبند قائل ہیں. نہیں, نیک اعمال کے وسیلے کے علماء قائل ہیں کہ آپ نیک اعمال کے وسیلہ دے کر اولیاء کرام کے دعا کر سکتے ہیں. جی, وہ تو بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ خالی آپ آؤ دعا کر کے واپس آ جاؤ تو اس میں کیا پریشانی ہے, غلط فہمیاں عوام کی دور ہو جائیں گی بہت بڑی. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ فرضی مزاروں پہ جاؤ, فرضی مزار لاکھوں بن گئے, ہزاروں بن گئے, ہزاروں کی تعداد میں. آپ محمد جہاں آپ تو جو اصل جو تاریخی مزار ہیں وہاں تو جاؤ کم سے کم یار. بے شک. وہ علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ, صابر کلیری رحمۃ اللہ, حضرت نظام الدین اولیاء, آپ بالکل ہی ایک طرف اختیار کرو گے تو پھر تو غلط فہمی بڑھے گی صاحب. ہم کہاں تک دور کریں گے؟ بہت بڑھیں گی. بہت اچھا پیغام یہ اب جائے گا آپ کے وہاں ذریعے. میرا آخری پیغام ہے کہ ہر مسجد میں درس قرآن لوگ شروع کر دیں. سب سے پہلے قرآن کا درس شروع کریں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے آخری حج میں کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑا ہوئے, قرآن, ایک میری سنت. ایک موقع فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت, فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوئے. یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کو گھر میں رکھ لو, یہ فرمایا مضبوط تھامنے کا مطلب ہے کہ اس پر عمل کیا جائے, اس کو سمجھا جائے. اور سمجھنے کے لیے تفسیر ضروری ہے. تو تفسیر بھی اگر کوئی کہے گا صاحب ہم ان کی نہیں پڑھیں گے, ان کی نہیں, تو وہی 150 سال پہلے عالموں کی پڑھ لو. اسے دیوبندی بریلوی دونوں مانتے ہیں. جی. تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ بے شک. الحمدللہ مالیگاؤں میں ایک سال بتایا مفتی شان مسعود صاحب جلگاؤں میں کہ 350 مسجدوں میں درس قرآن ہوتا ہے شاید, یا تعلیم, یا 50 مسجدوں میں بتایا درس. وہ کئی جگہ تو قرآن کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے, اور بھوپال میں بھی علماء دیوبند 89 مسجدوں میں کر رہے ہیں. جی. لیکن افسوس یہ ہے کہ بھوپال میں بیٹھتے نہیں ہے. بھوپال میں جو 6 نمبر جن کو مل گئے ہیں وہ 6 نمبر سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے. بھوپال میں بیٹھ ہی نہیں رہے تفسیر سننے, کم بیٹھتے. انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ گئے اشارہ. انشاءاللہ پھر بعد میں بات کریں گے, ٹھیک ہے؟ جی. یہ پیغام انشاءاللہ مقبول ہو جائے گا آپ کا ہمارا, ٹھیک؟ آمین. کیا نام ہے آپ کا؟ میں ڈاکٹر عمران, محمد عمران. ڈاکٹر محمد. میں نے پونا میں نماز پڑھی تھی, چاند تارا مسجد ہے نا, ایک بار آیا تھا. مرکز. میں نے وہیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے, پھر میں بات کروں گا بعد میں, ٹھیک؟ جی. جزاک اللہ. السلام علیکم.